الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المدارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن ندر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جوڑ دی ہیں. آج بھی الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کا موضوع معجزات زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا کہ خدائے وحدہ لا شریک نے میرے آقا کو جو زبان بخشی ہے، اس زبان کا کمال کیا ہے. چونکہ زبان کے اندر حسن کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے کلام میں کتنی خوبصورتی ہے. جس وقت کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا پیارا کلام کیا ہے جی، الفاظ کا استعمال بڑا مناسب تھا، گفتگو کا انداز بڑا مناسب تھا. ایک اس کے کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے جو اس کی زبان میں ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ اگلے کے انداز تکلم کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، بولنے کا انداز کیا ہے. اور دوسرا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس زبان کے اندر اثر کتنا ہے، فیض کتنا ہے، کمال کتنا ہے. یہ اندازہ کسی کی گفتگو، جس وقت ہم کسی پیر کامل کے پاس جاتے ہیں، مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پیر نے زبان سے نکالا، ہمارا کام ہو گیا، وہ اس زبان کا فیض ہوتا ہے، اس زبان کا اثر ہوتا ہے. ہم جا کے کہتے ہیں بھائی ہم گئے تھے فلاں مسئلے کے لیے، میرے مرشد کامل نے کہا کہ جا تیرا یہ کام ہو گیا، میں گھر آیا میرا وہ کام ہو چکا تھا. تو یہ اس زبان کا اثر ہوتا ہے.
اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے جس زبان کے متعلق فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے میری وحی ہوتی ہے، میرا مصطفیٰ کلام کرتا ہے۔ ذرا کچھ بچو بولیے سبحان اللہ۔ کہ فرمایا جس وقت بھی میرا مصطفیٰ کلام کرتا ہے وہی میری ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، آواز مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ کلام کی دو صورتیں ہیں۔ جس وقت خدائے وحدہ لا شریک کی وحی ہوگی، زبان مصطفیٰ سے خدا بول رہا ہوگا، میرے آقا کی زبان سے خدا کلام کر رہا ہوگا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام خدا کا ہوگا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، الفاظ خدا کے ہوں گے، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، تکلم کا انداز خدا کا ہوگا۔ چونکہ ہر چیز کے اندر اندازہ لگائیے کہ خدائے وحدہ لا شریک جس زبان سے بول رہا ہے اس زبان کے اندر کلام کی ترتیب کیا ہوگی، کلام کا اثر کیا ہوگا، کلام کی خوبصورتی کیا ہوگی، کلام کا منظر کیا ہوگا۔ اور جس وقت اس زبان کے اندر اثر کی کیفیات آئے تو میرے آقا جب کلام کیا کرتے تھے تو کیفیتیں یہ ہوا کرتی تھی کہ مردے کو بولا کرتے تھے، وہ زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے آقا جب مردے کو بولا کرتے تھے زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کلام مصطفیٰ کا اثر تھا، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کا اثر تھا۔ اور یہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں، میری والدہ اور میری خالہ، اب پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کلام کے حسن پہ، ایک دو احادیث کلام کے حسن پہ بیان کر کے اس کے بعد ہم کلام کے اثر کی طرف چلتے ہیں کہ میرے آقا کی زبان کا اثر کیا تھا، میرے آقا کی زبان کا فیضان کیا تھا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میری خالہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم نے کملی والے سے کی بیعت کی۔ جس وقت بیعت کرنے کے بعد ہم رخصت ہوئے تو راستے میں میری والدہ کہنے لگی، اے بیٹے ہم نے ایسا خلق کائنات میں کہیں نہیں دیکھا جو خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ایسا اخلاق ہم نے کہیں نہیں دیکھا جو اخلاق زبان مصطفیٰ کا تھا، اور جو پاکیزہ لباس آپ کا تھا وہ کائنات میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، جو نرم گفتگو آپ کی تھی ایسی نرم گفتگو کرنے والا ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے میری والدہ اور میری خالہ کہنے لگی کہ خدا کی عزت کی قسم کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جس وقت میرے مصطفیٰ کلام کرتے تھے منہ سے نور کی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کلام کرتے تھے یوں لگتا ہے کہ منہ سے نور کی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، چونکہ کلام کے حسن کی کیفیت یہ تھی، کلام کی خوبصورتی کا انداز یہ تھا کہ جو کافر سنتا تھا میرے مصطفیٰ کے کلام کی ترتیب کو دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ کیسے؟ چونکہ اہل عرب کو اپنے کلام پہ بڑا ناز تھا۔ اب ذرا طبیعت، اہل عرب کو اپنے کلام پہ بڑا ناز تھا۔ وہ ہم سب کو اجمی کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اجمی ہے، گنگے ہیں، اجمی کہتے ہیں گنگے کو، وہ کہتے ہیں یہ گنگے ہیں، انہیں تو ایک بات کے بعد دوسری بات کرنے کا انداز نہیں ہے۔ ان کا جاہل سے جاہل آدمی بھی ایک ایک چیز کے لیے 10 لفظ بولا کرتا تھا، اور جو فصیح اللسان لوگ تھے ان کے ان کے کلام کا تو کمال ہی عجیب تھا نا۔ بہت سے لوگ عرب میں ایسے گزرے ہیں، اہل عرب میں فصیح اللسان لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو گفتگو کرتے کرتے ایک لفظ جو بولا کرتے تھے
پورا سال وہ گفتگو کرتے، وہ لفظ ان کی زبان پہ دوبارے نہیں آیا کرتا تھا، اس معنی کے لیے دوسرا لفظ بولا کرتے تھے. یعنی اتنے فصیح اللسان لوگ موجود تھے، اور اتنے فصیح اللسان لوگوں کے اندر اگر خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر کلام کی فصاحت بھی عطا کی ہوگی، کلام کے اندر حسن بلاغت بھی عطا کی ہوگی، تاکہ جس وقت میرے مصطفیٰ سے کوئی کلام کرے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا کلام مصطفیٰ کے کلام سے اعلیٰ ہے، میرا کلام مصطفیٰ کے کلام سے افضل ہے. خدا نے میرے مصطفیٰ کو فصاحت وہ عطا کی تھی کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصحاء عرب جس وقت مصطفیٰ کا کلام سنتے تھے تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کا کلام سن کے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اجمی مصطفیٰ عربی ہیں. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، آپ کی موجودگی کا احساس ہو. فرمایا یوں لگتا ہے کہ ہم اجمی ہیں، رسول اللہ عربی ہیں. زماد ازدی یہ قبیلہ یمن کا ایک بہت بڑا سردار تھا، یمن میں رہنے والا تھا، بہت بڑا سردار تھا. وہ جس وقت آیا حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اب ذرا دیکھیے میرے مصطفیٰ کے کلام کا حسن کتنا ہے. وہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور بہت بڑا عامل تھا، یعنی جادوگر ساحر تھا، جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتا تھا. بہت بڑا ساحر تھا، شاعر تھا، یعنی ہر ایک کمال اس کے اندر موجود تھا. جو اس دور کے اندر کاہن بھی تھا، ساحر بھی تھا، شاعر بھی تھا، یہ تمام کمال اس دور کے لحاظ سے اس میں موجود تھے. جس وقت مدینے میں آیا نا، مکہ شریف میں آیا نا حج بیت اللہ کے لیے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس وقت حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، وہ آیا تو اہل عرب جو اہل مکہ تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا. انہوں نے کہا یار ہمارے قبیلے میں ایک آدمی ہے، اس میں پتہ نہیں جنات کا سایہ ہو گیا یا وہ پاگل ہو گیا، وہ پورے قبیلے سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہے، پورے قبیلے سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہے، تم اس کے پاس نہ جانا. وہ اپنی باتوں سے بڑے بڑے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا. اب یہ ان کی جہالت تھی، ایک طرف کہہ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے تھے مجنون کبھی کمال کی گفتگو نہیں کر سکتا، پاگل کبھی عقل مندوں والی گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن دشمنی رسول کے اندر ان کے دماغوں پہ پردے پڑ چکے تھے. اور آج بھی کیفیتیں یہی ہیں کہ جو دشمن رسول کے اندر چلا جاتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کے اندر چلا جاتا ہے، خدا کی قسم وہ زمانے میں نشان عبرت بن جایا کرتا ہے. اب جس وقت انہوں نے گفتگو کی آپس میں، اسے کہا کہ یار قریب نہ جانا، بڑی عجیب سی گفتگو کرتے ہیں، بڑے عجیب سے معاملات کرتے ہیں، ان کے قریب نہ جانا. اس نے کہا یار میں تو خود ایک شاعر ہوں، میں تو خود لوگوں کے جن بگاتا ہوں، میں تو خود ایک شاعر ہوں، کمال کی گفتگو کرتا ہوں، میں تو خود ایک شاعر ہوں، ساحر ہوں، کاہن ہوں، وقت کے حالات کہانت کے ذریعے بتاتا ہوں، مجھے ان سے کیا خطرہ؟ اگر جنات ہوئے تو میں جنات کو قابو کرنا جانتا ہوں، اگر شاعر ہوئے تو مجھے کیا خطرہ، میں تو خود بہت اچھا شاعر ہوں، اگر کاہن ہوئے تو میں خود کہانت جانتا ہوں، میں کیوں ڈروں ان سے؟ وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ ساحر بھی ہیں، آپ کاہن بھی ہیں، آپ مجنون بھی ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح آپ ہیں کیا؟ میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں. اب وقت کے حالات بدلنے کا ٹائم آ گیا تھا، اب اس کی تقدیر بدلنے کا ٹائم آ گیا تھا. میرے آقا نے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا اے زماد سن، میرے رب کا پیغام سن. الحمدللہ
الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس وقت میرے آقا نے یہ پڑھا ضماد ازدی میرے آقا کے قدموں میں گر گیا، اتنا کلام سننا تھا، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا واللہ لقد سمعت قول الکہنۃ قول السحرۃ قول الشعراء فما سمعت مثل ہؤلاء۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، لیکن خدا کی قسم پوری کائنات کا کلام ایک طرف، مصطفیٰ آپ کا کلام ایک طرف ہے۔ کہنے لگا میں نے پوری کائنات کا کلام سنا، میرے آقا نے پیغام کیا دیا؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے پیغام دیا الحمدللہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے، نحمدہ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ونستعینہ اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونؤمن بہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ ہم اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ونعوذ باللہ اور ہم پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کی، من شرور انفسنا اپنے نفس کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا اپنے گناہوں کے سے، من یہد اللہ فلا مضل لہ جسے میرا رب ہدایت دے دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اور جسے میرا رب گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ جس وقت اس نے یہ سنا نا، میرے آقا نے فرمایا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انی رسول اللہ۔ فرمایا میں گواہ دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس وقت اس نے یہ کلام سنا نا، اتنے قلیل الفاظ کے اندر میرے آقا نے پورا پیغام محبت، پیغام اسلام اسے سنا دیا۔ اتنے قلیل الفاظ کے اندر میرے آقا نے پورا پیغام اسلام اسے سنا دیا، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ خدا کی قسم میرے آقا نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، کہ آقا کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے آقا کے کلام کا حسن تھا۔ اب بات آگے آقا کے کلام کے اثر کی کرتے ہیں کہ زبان سے جو نکلتا ہے زبان کن سے وہ ہو کے رہتا ہے، زبان کن سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زبان سے خدا بولتا ہے، اس زبان سے خدا بولتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص تھا جو کاتب وحی تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی وحی لکھتا تھا، کاتب وحی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری و مسلم اور مشکات شریف کی روایت ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ کاتب وحی تھا۔ اب ذرا سوچئے، میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ کافروں کے ساتھ مل کے مرتد ہو گیا۔ ذرا اپنے ایمانوں کی بھی فکر کیجئے، ہمیں اپنے ایمانوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم مسلمان فوت ہوں گے۔ خدا کی قسم اس رب سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، مصطفیٰ کے در کی خیرات مانگنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی پتہ نہیں کب ایمان تباہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب ایمان تباہ ہو جائے، اپنے ایمانوں کی سلامتی مانگنی چاہیے۔ یہ شیطان بڑا رذیل ہے جو ہمارے دلوں کے اندر گھر کر کے رسول اللہ کی محبت نکالنا چاہتا ہے، اور ادھر رسول اللہ کی محبت دل سے نکلی، ادھر ایمان دل سے نکل گیا۔ خدا کی قسم کائنات میں بقا کا صرف ایک راستہ ہے
کہ اپنے دلوں کو رسول اللہ کی محبت کا مسکن بنا کے رکھیے گا، اپنے دلوں کو رسول اللہ کی محبت کا گہوارہ بنا کے رکھیے گا، اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت سجائیے گا۔ ادھر دل سے رسول اللہ کی محبت نکلی، ادھر ایمان نکل گیا۔ ارے تجھے اپنی ایمان کی کیا گارنٹی؟ رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والا کاتب وحی اگر رسول اللہ کی محبت سے خالی ہو کر حالت کفر میں مر سکتا ہے تو اے مومن تو بھی اپنے ایمان کا خیال کر کہ کل یہ نہ ہو کہ ادھر موت کا وقت ہو، دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، موت آ جائے۔ خدا کی قسم سوچنا چاہیے، ہمارے پاس گارنٹیاں نہیں ہیں کہ ہم اسی طرح مریں گے۔ ہر لمحے ڈرنا چاہیے اس رب سے، پتہ نہیں کس حال میں موت دے دے، کس حال میں موت دے دے، ڈرنا چاہیے اس رب سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، کافروں کے ساتھ مل گیا۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تجھے زمین بھی جگہ نہیں دے گی، جا تجھے زمین بھی جگہ نہیں دے گی۔ میرے آقا نے فرما دیا، اب اس زبان سے نکل گیا، زبان کن فیکون سے نکل گیا، فرمایا جا تجھے زمین بھی جگہ نہیں دے گی۔ فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ وہ اس زمین پر گئے جہاں پر وہ مرتد مرا تھا، اس زمین پہ گئے جہاں پہ وہ مرتد مرا تھا۔ فرماتے ہیں بڑا عجیب منظر، بڑا عجیب منظر کہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش بار زمین کے اوپر پڑی ہے۔ انہوں نے اس کو کہا ارے ابھی ہم نے اس کو دفن کیا تھا، پھر یہ زمین سے باہر پڑا ہے، حتیٰ کہ بار بار زمین کھودتے اسے دفن کرتے، مٹی ڈالتے، مٹی ڈال کے پلٹ کے آتے، وہ پھر زمین کے باہر پڑا ہوتا، پھر مٹی ڈال کے دفن کر کے آتے، پلٹ کے آتے، پھر زمین سے باہر پڑا ہوتا، حتیٰ کہ بار بار دفن کرنے کے بعد جس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی زبان ناز سے نکلا تھا کہ اس کو زمین بھی جگہ نہیں دے گی، لوگوں نے دفن کرنا چھوڑ دیا۔ روایات میں اس قدر آتا ہے کہ اس کو زمین نے جگہ نہیں دی، زمین کے اوپر ڈال دیا، کیڑے مکوڑوں درندوں پرندوں نے اس کے جسم کو نوچ نوچ کے کھا لیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی زبان ذیشان کا ارشاد ہے اور کمال ہے کہ جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا اثر تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی وہ پوری ہو کے رہی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بڑی پیاری روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی اذان مدینہ منورہ میں نے دی، مسجد نبوی میں، سردیوں کا موسم سا، ٹھنڈ تھی، نمازی بڑے کم آئے، نمازی بڑے کم آئے۔ میں نے بلال سے، سرکار فرماتے، حضرت بلال فرماتے کہ آ کر مجھ سے پوچھا اے بلال آج نمازی بڑے کم ہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھنڈ بہت ہے، سردی بہت ہے۔ فرماتے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اذہب اللہم عنہم البردہ، کہ مولا میرے صحابہ سے سردی کو دور کر دے، میرے صحابہ سے سردی کو دور کر دے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آقا کے دعا کرنے کی دیر تھی، میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی فل ہو گئی، سارے نمازی تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں جس وقت میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، حضرت بلال فرماتے میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا
کہ باہر سردی کا موسم ہے، شدید ٹھنڈ ہے، اور مسجد نبوی کے اندر لوگ اپنی قمیضوں کو، اپنے دامنوں کو، اپنے پہلوؤں کو لے کے یوں ہوا لے رہے ہیں کہ جیسے شدید گرمی کے اندر گرمی کی کیفیت کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میری آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ مسجد نبوی جو لوگ پہلے ٹھنڈ کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہیں آ رہے تھے، اب ان کے پسینے پہ، اب ان کے پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ذیشان کا کمال تھا۔ یہ آقا کی زبان کا ذیشان سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، بڑی پیاری روایت، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، آپ جب سردیاں آتی تھی نا تو بالکل باریک کپڑے پہن لیا دیتے تھے، بالکل باریک کپڑے پہن لیا کرتے تھے، اور جب گرمیاں آتی تو سردیوں والے موٹے لباس پہن لیتے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی وجہ کیا ہے؟ آپ کو سردی نہیں لگتی، گرمی نہیں لگتی، کیا کیفیت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں قربان جاؤں مولا علی کے، فرمایا یہ علی کا کمال نہیں ہے۔ پوچھا پھر کس کا کمال ہے؟ سردی تو آپ کو نہیں لگتی، گرمی آپ کو نہیں لگتی، فرمایا یہ علی کا کمال نہیں ہے۔ پوچھا پھر کمال کس کا ہے؟ میں قربان جاؤں مولا علی کے، فرمایا یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ زبان مصطفیٰ کا کمال ہے۔ پوچھا زبان مصطفیٰ کا کمال کیسے ہے؟ فرمایا مجھے سردی بہت زیادہ لگا کرتی تھی، میں ایک دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ سردی بہت لگتی ہے، تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے کہ مولا میرے علی سے سردی کو بھی دور کر دے، گرمی کو بھی دور کر دے۔ فرمایا اس دن سے نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ مجھے گرمی لگتی ہے۔ ارے گرمیوں میں ٹھنڈ سرد گرم لباس پہن لیتا ہوں، سردیوں کے اندر ٹھنڈا لباس پہن لیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زبان مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ علی کے جسم پہ ایسے طاری ہوا کہ علی سردی سے بھی پاک ہو گیا، گرمی سے بھی پاک ہو گیا ہے۔ علی سردی سے بھی پاک ہو گیا، گرمی سے بھی پاک ہو گیا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ذیشان کا اثر تھا۔ اے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ بوجھ اٹھایا کرتے تھے، بہت زیادہ بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ سفینہ وجہ کیا ہے کہ تم بہت زیادہ وزن اٹھا سکتے ہو؟ اتنا وزن تو کوئی صحابی نہیں اٹھا سکتا، کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا جتنا وزن آپ اٹھا کے پھرتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں حضرت سفینہ پہ، فرمانے لگے یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ پوچھا رسول اللہ کا کمال کیسے ہے؟ فرمایا ایک جنگ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، وزن بہت زیادہ تھا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفینہ ادھر آؤ۔ فرماتے میں سرکار کے پاس تشریف لے گیا، سرکار نے فرمایا سفینہ اپنی چادر بچھا دو۔ فرماتے میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا جتنا بھی جس کا اضافی وزن ہے وہ نکال کے سفینہ کی چادر میں رکھ دے۔ کہتے صحابہ کرام تشریف لاتے گئے، میری چادر کے اندر وزن رکھتے گئے، میری چادر کے اندر وزن رکھتے گئے۔ فرمایا وزن رکھتے گئے، چادر کا وزن بڑھتا گیا۔ فرمایا بہت زیادہ وزن میری چادر میں ہو گیا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سفینہ یہ چادر اٹھا، آج سے تو میرا سفینہ ہے، یہ سفینہ اٹھا، یہ چادر اٹھا، آج سے تو میرے صحابہ کا سفینہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے وہ چادر اٹھا لی۔ فرماتے یہ مصطفیٰ کی زبان کا کمال تھا کہ اس دن کے بعد میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، 7 اونٹوں کے برابر، 7 اونٹوں، 7 آدمیوں نہیں، فرمایا 7 اونٹوں کے برابر وزن اٹھا کے چلتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اوپر وزن ہے۔ فرمایا اس دن کے بعد میں 7 اونٹوں کے برابر وزن اٹھا کے چلتا ہوں۔
اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اوپر وزن ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا اثر تھا۔ اور یاد رکھو یہ زبان مصطفیٰ کا اثر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وقت بہت دامن میں قلت ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے رابی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، کافر تھا، زمانہ جاہلیت تھی، آپ کو نہیں مانتا تھا، نہیں جانتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، دل سخت تھا، مردہ تھا دل، اپنی ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ چھوٹی سی معصوم بچی تھی 4-5 سال کی، یا رسول اللہ اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اب دل میں خیال آتا ہے کہ وہ بچی زندہ ہو، میں اسے گفتگو کروں، اس سے پیار کروں، لیکن اب تو وقت گزر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ اس بچی کو میرے لیے زندہ فرمائیں، میں ایک مرتبہ اسے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑی خاموشی سے آپ نے بات کو گزار دیا، فرمایا اس بچی کو زندہ فرمائیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ پھر بڑی خاموشی سے بات کو گزار دیا۔ یہ ہمارے عقیدے کی انتہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کر کچھ نہیں سکتے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتے، تم کس بات کی بات کرتے ہو؟ بڑی خاموشی ہے بھائی، اتنی خاموشی ہوگی تو پھر وہی تقریر ہوگی، رٹ رٹا کے آ کے بات کو ختم کر دیں گے۔ ذرا سبحان اللہ زور سے کہ یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے دیوانے بیٹے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اب چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس بچی کو میرے لیے زندہ فرمائیں، میں اس بچی سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے! اب ذرا دیکھیے اس صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیے، اس صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیے۔ وہ آج والا عقیدہ نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کر کچھ نہیں سکتے۔ ارے وہ صحابی تھے جنہوں نے پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ صحابی تھے جنہوں نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ صحابی تھے جنہوں نے شہد کی مکھیوں کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ صحابی تھے جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اگر پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے، درخت چل کے آ سکتا ہے، مکھی کلام کر سکتی ہے، تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ رسول اللہ میری بچی کو میرے لیے زندہ فرمائے، میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے! اب میرے آقا نے یہ نہیں کہا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ارے وہ تو مر چکی ہے، اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے آیا تھا، میں کیسے زندہ کروں، اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، کئی عرصہ گزر گیا، اب تو زندہ کروانے کے لیے آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے! میرے آقا نے فرمایا چل مجھے بتا جہاں پہ بچی کو زندہ درگور کیا تھا، مجھے بتا جہاں پہ بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں، جملے بیان کرنے لگا ہوں، آپ کی داد چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو لے کے گئے، اس جگہ پہ لے کے گئے، صحابی نے اشارہ کیا، صحابی نے اشارہ کیا، صحابی نے اشارہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ اس مقام پہ بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ میرے آقا نے نام لے کے فرمایا اے فلاں بنت فلاں، اٹھ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ فرمایا اے فلاں بنت فلاں، اٹھ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ میرے آقا کا فرمانا تھا، زمین پھٹی، بچی زندہ ہوئی اور اپنی گود سے نکلی اور اس کی زبان پہ الفاظ تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے! اس کی زبان پہ الفاظ تھے کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھیے نا،
بات کو سمجھیے، زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور حکم مصطفیٰ پہ بچی کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ لیکن خدا نے تمام اختیارات میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیے ہیں، ہر چیز کا کمال میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب تجھے بار بار پوچھنا پڑے گا، تجھے بار بار مانگنا پڑے گا۔ فرمایا محبوب تجھے عطا کر دیا، اب خیرات تیری ہے، اب جھولی تیری ہے، جسے چاہے جو تقسیم کر، تیرے دست قدرت میں رکھ دیا ہے، میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے۔ فرمایا اے بیٹی بتا، اب تجھے اختیار ہے، تو اس دنیا میں رہنا چاہتی ہے تو میں تجھے دنیا میں آباد کر دینا چاہتا ہوں، اور اگر آخرت میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہے میں تجھے وہاں پہ بھیج دیتا ہوں۔ بتا، یہ تیرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ تجھے دائمی زندگی دے دے، تجھے پھر خالق کے پاس موڑ دے۔ یہ اختیار مصطفیٰ نے تجھے بھی عطا کر دیا ہے، اب مرضی تیری ہوگی۔ زندہ رہنا چاہتی ہے تو رہ لے، واپس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ہائے 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 دوستو، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سنیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ وہ غلاموں کو زندگی کا اختیار عطا فرما رہے ہیں، وہ تو غلاموں کو زندگی کا اختیار عطا فرما رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں، رہنا چاہتی ہے تو رہ لے، جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ اس بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے بڑا زیادہ رحیم پایا ہے۔ ماں باپ نے تو دفن کر کے زمین پہ بھیج دیا تھا، مار دیا تھا، میرے رب نے مجھے آغوش رحمت میں لے لیا ہے، جنتیں عطا کر دی، اس جہاں کی خوبصورتیاں عطا کر دی۔ میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ذرا دیکھیے نا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، زمین پھٹی، بچی پھر قبر کے اندر گئی، زمین برابر ہو گئی۔ ارے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا کو اختیار کوئی نہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے آقا کو اختیار یہ ہے کہ جب چاہیں سالوں پہلے دفن کی ہوئی بچی کو زمین پھاڑ کے زندہ باہر نکال لیں، اور جب چاہیں اس کو واپس قبر کے اندر بھیج دیں۔ ارے تو زندگی کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم یہاں موت و حیات پہ بھی میرے مصطفیٰ کو خدا نے اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ یہاں موت و حیات پہ بھی خدا نے میرے مصطفیٰ کو اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ ارے یہ زبان مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اے امتی، اب تیرے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کن حالات پہ لا کے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدارس کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بازاروں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے لاو و لہب کی محفلوں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، ارے کیا ہوگا دیکھی جائے گی، کیا ہوگا دیکھی جائے گی۔ ارے کچھ خوف خدا کرو، جس زبان سے جنت کی بشارتیں سنی ہے اسی زبان جہنم کا بھی پتہ بتایا ہے۔ جس زبان سے جنت کی بشارتیں سن کے نا تم بڑے بے خوف ہو کے پھرتے ہو، سرکار نے کہہ دیا جنت، اسی زبان جہنم کا پتہ بھی بتایا ہے، اسی زبان جہنم کی خبر بھی دی ہے۔ اپنے نامہ اعمال کی خبر کرو، اپنے نامہ اعمال کی خیر مناؤ۔ ارے وہ مصطفیٰ، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اگر محبت کے راستے پہ چلو گے تو دائمی اجر پاؤ گے، اگر رسول اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلو گے تو دنیا و آخرت میں تباہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہمیں رسول اللہ کی زبان ذیشان پہ اعتماد ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت میں جنت ہوگی، لیکن اس جنت سے پہلے اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے گناہوں سے بچو۔ یہ زبان مصطفیٰ کا کمال ہوگا کہ تمہارے گناہ بخش کے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جنت سے پہلے گناہوں کا عذاب ہوگا۔
اس لیے اگر چاہتے یہ ہو کہ قبر میں رسول اللہ خوش ہو جائیں، میرے مصطفیٰ خوش ہو جائیں، تو زندگی ایسے گزارو جیسے مصطفیٰ کی اتباع میں گزارنی چاہیے۔ زندگی ایسے گزارو جیسے قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ضروری ہے۔ دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اتباع مصطفیٰ میں گزاریں، اپنی زندگیاں رسول اللہ کی اتباع میں گزاریں، تاکہ کل قبر بھی حشر اچھی ہو اور حشر بھی کمال کی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔